ایک بادشاہ کا وزیر بہت ہی عقل مند اور حاضر جواب تھا۔ بادشاہ بھی اس کی ذہانت کی وجہ سے بہت قدر کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے وزیر سے قومی خزانے کا حساب مانگا تو اس نے پورے 5,000 اشرفیوں کا فرق آ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اتنی ساری رقم کہاں پر خرچ کی ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا، آپ کے جلال کی قسم، میں نے اپنی ذات پر ایک اشرفی بھی خرچ نہیں کی۔ اس دربار سے جو بھی مفلس خالی ہاتھ واپس جاتا تھا تو میں چپکے سے ان کی مدد کر دیتا تھا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور وزیر سے کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر میری رعایا میں خزانہ بانٹتے پھرو؟ میں تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے قید کر دیا، مگر رات کو سونے سے پہلے بادشاہ نے سوچا کہ وزیر کو قتل کر دینا غلط ہے، زیادہ سے زیادہ اسے وزارت سے خارج ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا میں تو تمہیں معاف کر دوں گا اور وزارت پر قائم رہو گے، لیکن اگر تم جواب دینے میں ناکام رہے تو وزارت سے خارج کر دوں گا یا قتل کروا دوں گا۔ میرے سوالات تمہاری ذہانت کی آزمائش کے لیے ہوں گے۔ وزیر نے کہا کہ ہر قسم کی ذہنی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی بیوی نہر میں نہا رہی ہے۔ آدمی نے بیوی سے کہا، اگر تم اس پانی میں ٹھہری رہی تب بھی تجھے طلاق ہے، اگر تم اس نہر سے باہر نکلی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ان دونوں شرائط کے باوجود عورت کو طلاق نہیں ہوئی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، پانی میں ٹھہر جانے کی صورت میں اسے اس لیے طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اس نہر میں پانی سخت حالت میں نہیں ہے اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے، اور وہ پانی جو طلاق دینے کے وقت موجود تھا وہ آگے بہہ چکا تھا، اس لیے پانی میں رہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اب عورت ساری زندگی تو پانی میں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اسے ہر صورت میں باہر آنا ہی تھا، مگر اسے خدشہ تھا باہر آنے پر اسے طلاق ہو جائے گی۔ نہر کے کنارے پر کھڑے عورت کے بھائی نے جب یہ دیکھا تو نہر میں چھلانگ لگا دی اور زبردستی اپنی بہن کو اٹھا کر نہر سے باہر لے آیا۔ اب اس صورت میں بھی اسے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ عورت اپنی مرضی سے نہر سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسی طرح نہر کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ وزیر کے اس جواب سے کافی متاثر ہوا اور کہا کہ تم پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوئے ہو۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 6 سالہ بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور دونوں میں لڑائی ہو گئی تو پہلے بچے نے دوسرے کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اگلی صبح جب بچے نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو لاش موجود نہیں تھی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب وہ لڑکا 14 سال کا ہوا تو اسکول میں اس کی کسی لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ جب چھٹی ہوئی تو اس نے اس لڑکے کو بھی کنویں میں دھکا دے دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ لڑکی کی شادی کے بعد وہ لڑکی کسی دوسرے آدمی سے ملنے لگی۔ لڑکے کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا اور اس آدمی نے اس کو بھی کنویں میں پھینک دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس کی بیوی کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ 30 سال کی عمر میں اس آدمی کا اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھکا دیا تو دیوار پر لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کنویں میں پھینک دیا۔ اگلے دن اس کی لاش کنویں سے غائب نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو لاش غائب کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اچانک بولا، اس کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ہمدرد تھا۔ وہ جس کو اپنی نادانی سے کنویں میں دھکا دیتا تو وہ ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو کنویں سے نکال کر زمین میں دفن کر دیتا، مگر اس دفعہ اسے کوئی نکالنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کی لاش کنویں میں تیرتی رہی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے دوسرے سوال کا بھی درست جواب دیا، اب تم سے آخری سوال پوچھا جائے گا۔ اس سوال سے میں تمہاری ذہنی آزمائش کروں گا۔ بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 انتہائی خوبصورت عورتوں کو کھڑا کر دیا جن کا ایک جیسا لباس تھا اور ایک ہی جیسا قد بھی تھا۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے ایک عورت کنواری ہے اور ایک نے تھوڑی دیر پہلے ہم بستری کی ہے، اور ایک عورت بچے کو دودھ پلانے والی اور ایک عورت حاملہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کی حرکات سے اندازہ لگا کر بتاؤ کہ کنواری، ہم بستری والی، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کون سی ہے۔
وزیر نے چاروں عورتوں کی حرکات کا بغور معائنہ کیا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ پھر وزیر نے 4 عورتوں کو الگ الگ کر کے بادشاہ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وزیر نے کہا، میں نے کچھ اندازے لگائے جو خوش قسمتی سے درست ثابت ہوئے۔ ایک عورت بار بار پر کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا یہ حاملہ ہے۔ دوسری عورت بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی اور اس کا سینہ بھی زیادہ ابھرا ہوا تھا جیسے اسے درد ہو رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا یہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے۔ تیسری عورت سے جو میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انداز سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہو، تو مجھے یہ ہم بستری والی عورت لگی۔ جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے دیکھ کر ہی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے بات کرنے کی عادی نہیں اور کنواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے تجھے وزارت پر بحال کیا جاتا ہے۔